بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فلم آ رہی ہے، اس فلم میں قرآن مجید کی آیتوں کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ بعض اس طرح کی فلمیں اس سے پہلے بھی آتی رہی ہیں، تو چونکہ اس طرح کی فلم آنے والی ہے تو اس فلم سے متعلق بہت سے حضرات چھوٹی چھوٹی کلپس بنا کے شیئر کر رہے ہیں، تحریریں شیئر کی جا رہی ہیں کہ ایسی فلم آنے والی ہے، اس کو نہ دیکھا جائے۔ اور بہت سے حضرات جو واٹس ایپ پر تحریریں وغیرہ شیئر کر رہے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ شیئر کر رہے ہیں، تو باقاعدہ اس فلم کا جو ٹریلر یا ٹیزر وغیرہ آیا ہے اس کا لنک بھی شیئر کر دے رہے ہیں۔ تو یا ایسے ہی جو ویڈیوز وغیرہ بنائی جا رہی ہیں ان میں پہلے اس کا نام بتایا جا رہا ہے فلم کا کہ دیکھو یہ والی فلم آنے والی ہے، اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ تو یہ جو بائیکاٹ کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے بائیکاٹ کرنے کا۔ فلموں کو ایسے بائیکاٹ نہیں کیا جاتا ہے، اس طریقے سے تو ان فلموں کا اور پروموشن ہوتا ہے، ان کو شہرت مل جاتی ہے۔ اور یہ لوگ جو فلمیں بنانے والے ہوتے ہیں چاہتے بھی یہی ہیں، دو کوڑے کی فلم بنا لیتے ہیں کہ جسے کوئی کتا بھی دیکھنا پسند نہ کرے، تو لیکن جب ہم لوگ جو ہے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلموں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ والی فلم ہے، اس کا نام بھی بتاتے ہیں، اس کے ٹریلر کا لنک بھی شیئر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو شہرت مل جاتی ہے۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ کئی سالوں پہلے کی بات ہے کہ یوٹیوب پر ایک فلم اپلوڈ کی گئی تھی جس میں نعوذ باللہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تھی۔ تو جب یوٹیوب پہ اس کو اپلوڈ کیا گیا کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا تھا، کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، لیکن پھر یہ ہوا کہ بعض ممالک کے اندر اس کا بائیکاٹ ہونا شروع ہو گیا اور لوگ سڑکوں پہ آ کر مظاہرے کرنے لگے۔ خاص طور سے ایران کے اندر یہ بہت ہوا، وہاں اس فلم کا جو ہے بہت زیادہ بائیکاٹ کیا گیا۔ تو وہ فلم کہ جسے کسی نے دیکھا تک نہیں تھا اسے شہرت ملنی شروع ہوئی، اور اتنی زیادہ پھر اس کو شہرت حاصل ہوئی کہ اس کو جو بنانے والے تھے ان کو بہت بڑا ہیرو بنا دیا گیا اور بہت زیادہ ان کی واہوائی دنیا بھر کے اندر ہونے لگی۔ تو ایک ایسی فلم جسے کوئی دیکھنے تک کے لیے تیار نہیں تھا، جو ایک کونے کے اندر پڑی ہوئی تھی، یوٹیوب پہ اپلوڈ تھی، جس کے بارے میں کوئی جانتا تک نہیں تھا، غلط طریقے سے اس کا بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے اس کو شہرت مل گئی۔ تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں تو بائیکاٹ کرنے کا سب سے جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کے اندر جو آپ کے جو بڑے حضرات ہوں گے، ذمہ دار حضرات ہوں گے، ان کو ساتھ مل لیں اور جا کر کے شکایت درج کرائیں پولیس اسٹیشن میں کہ ایسی فلم آنے والی ہے، ہمارے شہر کے اندر وہ فلم نہیں چلنی چاہیے۔ اور پھر اس کے فوٹوز وغیرہ لے کر کے اخبارات میں بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ خاموشی کے ساتھ جو کام کیے جاتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی سوشل میڈیا پر آپ یہ نہ کریں کہ پہلے فلم کے بارے میں بتائیں کہ دیکھو ایسی یہ والی فلم آ رہی ہے، اس کا نام یہ ہے اور اس کے اندر فلاں ایکٹر نے کام کیا ہے اور اس میں یہ سب ہونے والا ہے۔ یہ سب نہ کریں آپ، بلکہ آپ صرف اتنا کریں کہ فلم کا نام ہرگز نہ لیں اور اس میں جو قرآن مجید کی آیت کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے اس کا صحیح مطلب بتا دیں کہ بھئی قرآن مجید کی اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی کتابوں کے اندر جو اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو بتلا دیں کہ آپ ہمارے یہاں قرآن پر تو اعتراض کر رہے ہیں لیکن آپ کے یہاں، جیسا کہ بہت سے حضرات نے ماشاءاللہ سے کیا بھی ہے، بہت سے حضرات نے ویڈیوز بنائی ہیں تو ان میں یہی طریقہ اپنایا ہے، یہی طریقہ ہونا بھی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ فلموں کے نام ذکر کیے جائے، ان کا ٹریلر شیئر کیا جائے، اس کے بارے میں بتایا جائے کہ پہلے اس کا ٹیزر آ گیا تھا اب اس کا ٹریلر آ گیا ہے، یہ ساری چیزیں بتلانے کے بجائے آپ جو اہم بات ہے قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں ان کو ذکر کریں، ان کا صحیح مطلب بیان کر دیں، اور اسی طرح کی چیزیں جو غیروں کے یہاں پائی جاتی ہیں ان کو بیان کر دیں۔ یہ اتنا ہی کافی ہو جائے گا، اور کوئی بھی ایسا طریقہ نہ اپنائے کہ فلم کا بائیکاٹ ہونے کے بجائے اس کو جو ہے پروموشن مل جائے، وہ پروموٹ ہونا شروع ہو جائے۔ چونکہ یہ بہت سے حضرات شیئر کر رہے تھے اس لیے میں نے گزارش کر دی ہے، ہو سکتا ہے کسی تک میری بات پہنچ جائے اور ان کی بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔